بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں آپ کو میں فراہم کرتا رہتا ہوں، لیکن آج ہمارے ساتھ ہیں سردار اختر مینگل صاحب، کیونکہ سچویشن ہی کچھ ایسی ہے کہ پاکستان اس وقت مصیبت میں گھرا ہوا ہے، اور خاص طور پہ بلوچستان جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ اپسیٹ چل رہا ہے. کل ایک اندھوناک واقعہ بھی پیش آیا. اس ساری صورتحال میں سردار اختر مینگل صاحب سے بہتر کوئی اور شخصیت ہو نہیں سکتی تھی میرے نزدیک، کہ جن سے ساری صورتحال معلوم کی جائے اور معاملہ کہاں خراب ہے اور اس کا حل کیا ہے، اور یہ سارے صورتحال کا ہم جائزہ لیں گے. السلام علیکم سر. السلام علیکم صاحب. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. اور بلوچستان کل اتنا بڑا واقعہ ہوا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر 24 گھنٹے بعد آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب آپریشن کامیاب رہا، اور شدت پسندوں کو، دہشت گردوں کو مار دیا گیا، اور تمام مسافروں کو رہا کروا لیا گیا، اور اس آپریشن کو وہ کامیاب آپریشن کا نام دے رہے تھے. تو سب سے پہلے تو آپ کے پاس جو معلومات ہیں، کیونکہ کچھ چند دن پہلے ہی آپ کی جماعت کے ساتھ بھی ایک فسطائیت والا رویہ اختیار کیا گیا، اور ہم نے بھی آواز اٹھائی اور آپ بھی وارن کرتے رہے. پھر آپ سب سے پہلے سیاستدان ہیں جو کہ قومی اسمبلی کو اس وقت چھوڑ کے جا چکے ہیں. تو معاملہ کیا ہے؟ صاحب کہتے ہیں نا کہ ڈی جی ایس پی آر نے جو آپ نے کہا، اس نے بولا کہا ہے کہ جی آپریشن کامیاب رہا. یہاں پہ آپریشن تو ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں، لیکن مریض ہمیشہ مر جاتا ہے. میرے خیال میں اگر ان چند ایک سالوں کو آپ لے لیں، جو بڑی بڑی ان کی چھاونیاں ہیں ان پر اٹیک ہو چکے ہیں. لسبیلا کہ جو ایس سی کا جو کیمپ تھا اس پر اٹیک ہوا، اس میں تقریباً 100 سے زیادہ ان کے جو ایس سی کے جوان وہ مارے گئے. ملیٹنٹس تو وہ تو جان ہتھیلی پہ لے کے آتے ہیں، وہ تو مرنے کے لیے آتے ہیں نا. جس انداز میں وہ اٹیک کرتے ہیں، یا خود کش یا فدائین کی شکل میں، وہ تو نیت سے مرنے کے لیے آتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں آتے. اسی طرح پنجگور میں ایف سی کیمپ پر حملہ ہوا، نوشکی میں ایف سی کیمپ پر حملہ ہوا، بولان میں کئی گھنٹوں تک، اس سے پہلے جو نا کئی گھنٹوں تک آپ کی جو شاہراہ ہے کوئٹہ ٹو سبی، وہ ان کے کنٹرول میں تھی، یہاں تک کہ وہ جیل پر حملہ بھی کرنے والے تھے لیکن پھر واپس ہو گئے. زیری تحصیل میں پولیس چوکی پر حملہ ہوا، پولیس اور لیویز کے ہتھیار لے لیے گئے. ابھی میرے خیال میں 4-5 دن ہی ہوئے ہوں گے. ڈسٹرکٹ خزار کے ایک اور علاقے، زیری کے علاوہ ایک اور علاقہ اورناچ، وہاں پہ بھی لیویز اور پولیس کے چوکیوں پر حملہ کر کے ان کے ہتھیار چھین لیے گئے، اور ان چوکیوں کو جو نظر آتش کر کے ان کی گاڑیاں بھی نظر آتش کر دی گئی. تو مجھے حیرانگی ڈی جی ایس پی آر پر، تو یہ وہی ڈی جی آئی ایس پی آر تو نہیں ہے جو ایسٹ پاکستان کے وقت میں میرے خیال میں 15 دسمبر تک یہ کہہ رہا تھا کہ جی ہم جنگ جیت رہے ہیں، اور جنگ جیتتے جیتے جو ہے نیازی صاحب اپنی 90,000 فوج کے ساتھ انہوں نے سرنڈر بھی کر لیا. یہ وہی وہ ہے ڈی جی ایس پی آر ہے، جو صرف اس نے اپنا روپ بدلا ہوا ہے، لیکن لب و لہجہ اور مائنڈ سیٹ وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے آپریشنوں سے بلوچستان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. روز اول سے آپ دیکھیں، بلوچستان میں 1948 سے آپریشن شروع ہو رہے ہیں. 1952 میں پھر دوسرا آپریشن ہوا، پھر 60 کی دہائی میں پھر ایوب خان کے دور میں آپریشن ہوا، پھر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 70s میں آپریشن کیا گیا. جنرل مشرف کے دور میں جو آپریشن سٹارٹ ہوا تھا وہ ہنوز جاری ہے. تو یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ان آپریشنوں سے مسئلے گمبھیر ہوتے جائیں گے، پیچیدہ ہوتے جائیں گے، نفرتیں پھیلیں گی. اور یہ آپریشنوں کے جس کو وہ کامیابی کہتے ہیں صابر، ان کی نظر میں وہ کامیابی ہے، لیکن ہمارے نزدیک وہ بلوچ جینوسائیڈ ہے، بلوچ نسل کشی ہے. جو معصوم اور بے گناہ لوگ جو ان کی کسٹڈی میں ہیں، ان کو مار کر اور ان کی لاشیں ویرانوں میں پھینک کر، شہروں میں پھینک کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم نے دہشت گرد مارے ہیں. وہ جن کو وہ دہشت گرد کہتے ہیں، ان کے پیچھے جانے کی ان کی ضرورت نہیں. They have lost the capacity of fighting. وہ جو لڑنے کی ایک سولجر میں جو وہ کیپیبلٹی ہوتی ہے، وہ ان میں اب رہی نہیں.
اس کو بالکل اس فوج کو ایک کمرشل فوج بنایا گیا ہے جو الیکشن مینیور کر کے وہاں سے ایم پی ایز کسی کو بنا کے کسی کو ایم این اے بنا کے کروڑوں روپے لیتی ہے، یا کسٹم کے ان کو اختیارات دے کر کسٹم کی نگرانی میں جو ہے نا وہ تیل یا اسمگلنگ کی چیزوں سے جو ہے وہ پیسے کماتے ہیں۔ اب وہ میں وہ لڑنے کی ضرورت نہیں، بس ہاں یہ جو کسٹڈی میں ان کے پاس ہے ان کو ٹارچر کرنا اور ان کو مار کے ان کی لاش پھینکنا، یہی ان کا وتیرہ ہے اور یہی ان کا وتیرہ ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے، یہ اتنا کچھ ہو رہا ہے، اس میں بلوچستان پہ ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں بھی آپریشن ہوئے اور سول حکمرانوں کے دور میں بھی ہوئے۔ بلوچستان کیوں ٹارگٹ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ جی پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی رکھی جائے تو وہ مینار ٹیڑھا ہی رہے گا۔ ایک وہ مائنڈ سیٹ ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے، کوئی ہمیں شاید پاکستان کے نصاب کی کتابوں میں وہ تاریخیں ہمیں تو صرف ٹیپو سلطان، محمود غزنوی، بابر غوری کی تاریخیں پڑھائی جاتی ہیں۔ حقیقت اگر وہ تاریخیں ہم اپنی نسلوں کو پڑھاتے تو شاید کچھ سمجھ سکتے، کچھ لوگوں کو عقل آ جاتی۔ ریاست بلوچستان اور جب پاکستان کا قیام ہوا تو بلوچستان کو یہ چوائس دی گئی تھی کہ آپ پاکستان میں رہنا شامل ہونا پسند کریں گے، آپ ایک خود مختار ملک کی حیثیت سے رہنا چاہیں گے، یا آپ بدستور ریاست برطانیہ کے اثر میں رہیں گے۔ تو پاکستان کی قرارداد کو ہمارے دو ایوان ہوتے تھے، ایوان بالا، ایوان زیری کلات میں، ان دونوں نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ تو میں اس کو مختصر کروں تو بزور طاقت بلوچستان پر حملہ کیا گیا اور خان آف کلات کو یرغمال بنا کر ان سے وہ کہتے ہیں ان گن پوائنٹ پاکستان میں شمولیت کا جو ہے فیصلہ کرایا گیا۔ اب یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے، وہ ابھی بھی یہ سمجھ، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، چاہے آپ نے بزور طاقت ان کو شامل کیا، لیکن دوسرا جو اسٹینڈ سٹل معاہدہ جو ان کے ساتھ کیا تھا خان آف کلات کے ساتھ، کہ کچھ دنوں کے بعد کراچی میں ایک میٹنگ ہوگی، اس میں معاہدہ ہوگا کہ بلوچستان ایک خود مختار ریاست کے طور پر اس کو ٹریٹ کیا جائے گا۔ لیکن چونکہ اس وقت بلوچستان کے لوگوں نے ریزسٹ کیا، اور اس ریزسٹنٹ کی سزا ہر دور، چاہے وہ سول حکومت ہوئی ہے چاہے فوجی ڈکٹیٹر ہوا ہے، انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کو اس جرم کی سزا دی ہے کہ آپ نے کیوں اپنی آزادی کی بات کی، آپ لوگوں نے کیوں اپنی خود مختاری کی بات کی، کیونکہ اس ملک میں آزادی اور خود مختاری لفظ جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کی مثال، واضح مثال آپ لوگ ہیں، جو جرنلسٹ حق و سچ کی بات کہتے ہیں ان کو جب بخشا نہیں جاتا، جن جرنلسٹوں نے اگر بلوچستان کے ایشو کو ریز کیا ہے، یا تو ان کو تھریٹ آتے ہیں، یا ان کے بچے اٹھا لیے جاتے ہیں، یا ان کو خود جو ہے مسنگ پرسن کی لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں، جو ہماری آواز اٹھاتے ہیں ان کا یہ حال ہے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ اس میں سر آپ کی باتیں بالکل صحیح ہیں، درست ہیں، اور افسوس بھی ہوتا ہے۔ یہ بتائیں کہ جتنی بھی وہاں پہ بھی بلوچستان میں زیادہ دور نہ بھی جائیں تو پرویز مشرف صاحب کے زمانے سے آن ورڈ وہاں کی جو ریئل پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ان کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے، اور ان کی جگہ پہ ایک باپ پارٹی بنائی گئی اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے کیا کوئی فرق تو نہیں پڑ رہا؟ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ بلوچستان میں اس وقت بہت زیادہ معدنی ترقی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ منرلز ہیں، ریکوڈک کا منصوبہ ہے، دوسرا منصوبے ہیں، سی پیک ہے۔ بلوچستان اس وقت پاکستان کا دل ہے۔ تو اس ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ احساس کیوں نہیں ہو رہا کہ بلوچستان اگر پرامن ہوگا، خوشحال ہوگا تو پاکستان ترقی کرے گا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ایلیمنٹس ہیں اس میں جو ہمارے جو انسرجنسی چل رہی ہیں ان کا کتنا قصور ہے، اور ہمارے اسلام آباد والوں اور راول پنڈی والوں کا کیا قصور ہے؟ عامر بھائی دیکھیں،
روز اول سے جن ہمارے اکابرین نے بلوچستان کی آواز اٹھائی ان میں میر واس بخش بزنجو، سردار عطا اللہ مینگل، نواب اکبر خان بگٹی، نواب خیر بخش مری، وہ صفحے اول کا رول انہوں نے بلوچستان کی قوم پرستہ سیاست اور بلوچستان کے حقوق کے لیے اٹھائی. وہ پارلیمنٹ میں بھی گئے، وہ صوبائی اسمبلی میں گئے، وہ وزیر دفاع سے وزیر اعلیٰ تک بنے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار، نہ کہ صرف مشرف کے دور میں، کئی بار یہ الزام لگا دیا چند سردار بلوچستان کی ترقی نہیں چاہتے. مشرف تو واضح طور پر کہتا ہے کہ 3 سردار، مینگل، بگٹی اور مری، یہ وہ سردار تھے جنہوں نے ہمیشہ حق کی بات کہی. ان کو ہٹا کے ہمیشہ وہ کہتے تھے باقی 73 ہیں، 42 ہیں، 44 ہیں یا 420 ہیں، وہ سب ان کے ساتھ رہے اور انہی کو ٹارگٹ کیا گیا کیونکہ انہوں نے حق اور سچ اور اپنے حقوق کی بات کی. ان کو یا تو دھکیل کر پہاڑوں تک پہنچایا گیا یا ان کو مایوسی کے اس حد تک لے گئے کہ انہوں نے پاکستان کی سیاست سے جو ہے توبہ کر لی. جہاں تک آپ نے کہا کہ ریسورسز، بالکل اس میں کوئی بات نہیں. بلوچستان جانا جاتا ہے اپنے سائل اور وسائل کی وجہ سے. اگر یہ سائل اور وسائل ہمارے پاس نہ ہوتے تو بنگلہ دیش کی طرح ہمیں کب کا انہوں نے دھتکار کر اپنے سے الگ کر لیا تھا. آج بھی بلوچستان کا ساحل نیلام ہو رہا ہے، چاہے چائنا کے ہاتھوں وہ نیلام کر رہے ہیں اس کو، اس کے بدلے میں سی پیک کے بدلے میں انہوں نے پورے پاکستان کو آباد کیا. موٹر وے پنجاب کے ہر شہر سے آپ کو موٹر وے نظر آئے گا، لیکن ہمارے یہاں ایک سنگل روڈ تک نہیں بنا. پاور پروجیکٹس بنائے گئے ہیں دوسرے صوبوں میں، لیکن بلوچستان ابھی تک بجلی سے جو ہے محروم ہے. ابھی تک گوادر سے لے کے پنجگور سے لے کر خاران تک ہمیں ایران سے بجلی مل رہی ہے. ریکوڈیک کی نیلامی ہوئی، اس میں بھی آپ کی وہ ایلیٹ، وہ پولیٹیکل ایلیٹ جو پاکستان پر قابض ہے، ان کا بھی حصہ ہے. آپ کی وہ عسکری قوتیں جن میں بڑے بڑے نام آتے ہیں، انہوں نے بھی اپنا شیئر رکھ کر اس میں اپنا حصہ لے کر اور خاموشی سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ وسائل ہونے تو یہ چاہیے تھے کہ ان وسائلوں سے اس صوبے یا اس ملک کی یا اس خطے کی ترقی ہوتی، لیکن بدقسمتی سے ہمارے لیے، بلوچستان کے لوگوں کے لیے، یہ وسائل جو ہے وبال جان بن گئے ہیں. جس طرح عراق کا تیل عراق کے لیے وبال جان بن گیا، امریکہ کو یہ موقع ملا کہ اس پر قبضہ کرے، اسی طرح لیبیا کا تیل جو ہے آئل، اس کے لیے وبال جان بن گیا اور انہوں نے باہر کے ممالک، یورپین کنٹریز میں جا کے اس پر قابض ہو گئے. تو ہماری بھی صورتحال یہی ہے. ہمارا ساحل کیونکہ گوادر اس طرح اسٹریٹجک پوائنٹ پر ہے جہاں سے درہ ہرموز، جو دنیا کا تیل، جو گلف کنٹری سے جو تیل جاتا ہے، وہ اس کی گزرگاہ وہاں سے ہوتی ہے. تو وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بلوچستان جو ہے اس سے جو ترقی کے وہ تمام مراحل گزر پاتا، لیکن ہمیں تو اپنی وہ نکلی ہوئی سوئی گیس ہمیں میسر نہیں ہوئی ہے. جو آج میں اپنے گاؤں میں بیٹھا ہوں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ جی ہمیں پاس بجلی نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، بڑی مشکل سے میں نے آپ کو وہ کر کے انٹرنیٹ پہ میں آیا ہوں. باہر اس لیے بیٹھا ہوں کہ گھر کے اندر بجلی ہمیں نہیں ہے، اس لیے میں نے بولا کچھ روشنی میں آپ کا چہرہ دیکھ سکوں اور آپ میرا چہرہ دیکھ سکیں. بالکل صحیح، کیونکہ سی پیک کا جی 2 دروازے ہیں سردار صاحب. ایک ہے گلگت بلتستان، وہاں پہ بھی انریسٹ ہے، اور دوسرا دروازہ ہے گوادر سی پیک بلوچستان، وہاں پہ بھی انریسٹ ہے. تو میں سن رہا تھا منیر اکرم صاحب کو، ہمارے جو مستقل مندوب ہیں، انہوں نے 1 ہفتہ پہلے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بات کی. انہوں نے کہا جی کہ BLA سے سی پیک کو شدید خطرہ ہے اور یہ سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں، اور مجید برگیڈ کا نام لیا اور اس طرح کی ایک گفتگو وہاں پہ انہوں نے اسپیچ کی. اس کے ٹھیک 4-5 دن کے بعد یہ جعفر ایکسپریس والا واقعہ ہو جاتا ہے، سانحہ ہو جاتا ہے، اور اس میں نے دیکھا کہ جو ڈیمانڈز آئیں اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، اس میں بھی انہوں نے وہی باتیں کی کہ سی پیک کو بند کیا جائے، چائنا یہاں سے نکلے، اور ہم چائنا کے ساتھ بھی لڑیں گے، پاکستان کے ساتھ بھی لڑیں گے، تو ہم کسی کو بھی بلوچستان کی سرزمین پہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے، نہ ہی گوادر اور نہ ہی سی پیک. تو یہ اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو سی پیک کے ساتھ بھی اب اس انسرجنسی کو لنک کیا جا رہا ہے.
دیکھیں طاہر بھائی، صرف ایک سی پیک نہیں جس سے جو ہے نا بلوچستان کی لوگوں میں جو ہے احساس محرومی یا بغاوت نے جو ہے جنم لیا. روز اول سے ہم آج سی پیک کی بات کر رہے ہیں، کل سوئی گیس تھا، سندک تھا. اور جس وقت سی پیک کی بنیاد رکھی نہیں گئی تھی، جنرل مشرف کا دور تھا، ہم نے یہی ڈیمانڈ رہی تھی کہ ہم ہر اس ترقی کے خواہاں جس ترقی کا ثمر بلوچستان کے لوگوں کو ملے. ہم ہر اس ترقی کی حمایتی ہیں جس کا فائدہ بلوچستان کے نوجوانوں کو روزگار کی شکل میں ملے. لیکن آپ مجھے بتائیں، جب سی پیک کے جس کو کہتے ہیں کہ جی $65 بلین جو آئے ہیں، وہ خرچ کہاں ہوئے؟ نام تو سی پیک تھا نا. اگر گوادر جی کو بلوچستان کو سی پیک سے نکال دیں تو سی پیک کی اہمیت ہی نہیں رہتی. اگر وہ بلوچستان کا ساحل نہ ہوتا گوادر کی شکل میں، تو سی پیک کے لیے ایک ٹیڈی پیسہ بھی آپ کو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اس کی بدولت آپ کو سب کچھ ملا. لیکن ان 65 بلین میں سے 1 بلین تک بھی بلوچستان کے لیے خرچ نہیں کیا گیا. وہ گوادر جس کی آج بھی بجلی جو ہے آپ کی ایران سے آتی ہے، اور پینے کا پانی وہاں کے لوگوں کو میسر نہیں ہے. ڈرینیج کا سسٹم وہاں پر آپ لوگوں نے ابھی تک انٹروڈیوس نہیں کرایا. ابھی تک بھی گوادر کے وہ باسی جو ہے نا، وہ اسٹون ایج کی وہ جو ہے زندگیاں گزار رہے ہیں. تو جب آپ کی اپنی ان حرکتوں سے، آپ کے ان عزائم سے ہم نے یہ تجربہ حاصل کر لیا تھا کہ سی پیک بنے گا یا تو ہمارے نام پر لوگوں سے چندے وصول کیے جائیں گے، امدادیں وصول کی جائیں گی، لیکن ہمیں پھر ایک کالونی سے نکال کر کہیں دوسری کالونی. اور چائنا کی تو یہ آپ کی تاریخ رہی ہے، جب کہیں وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، آپ کی سری لنکا کی مثال آپ کے سامنے ہے، جب آپ اس کو ریٹرن نہیں کر سکیں گے تو وہ خطہ جو ہے اس کے کنٹرول میں رہے گا، وہ اس پر قابض رہے گا. تو ہم پاکستانی فوج کی غلامی سے نکل کر چائنا کی غلامی میں ہرگز نہیں جانا چاہتے تھے. تو اس کی نشاندہی ہم نے روز اول سے کہی کہ اگر آپ بلوچستان کو ترقی دینا چاہتے تو اس کی ترقی کا ثمر بلوچستان کے لوگوں کو ملنا چاہیے. آپ مجھے بتائیں، سی پیک کے نام پر یہاں تک کہ گوادر پورٹ اتھارٹی میں جو ملازمین ہیں ان کا تعلق بھی کسی اور صوبے سے ہے. چائنا میں جو اسکالرشپ کے لیے اسٹوڈنٹس گئے ہیں اس میں ہزاروں کی تعداد میں ہیں. اس میں سے مجھے بتائیں کہ اس میں بلوچستان کے لوگوں کی پرسنٹیج کتنی ہے؟ کیا یہ اچھا نہیں ہوتا؟ آج وہ نوجوان جس نے بندوق اٹھا کر پہاڑوں پر گیا ہوا ہے، ان میں سے کچھ آپ اسکالرشپ پر ان کو چائنا بھجواتے، کسی اور ملک بھجواتے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. جب ان کے لیے آپ نے اسلام آباد کے تعلیمی ادارے، پنجاب کے تعلیمی اداروں کے دروازے جب بند کر دیے، ان کے اپنے انسٹیٹیوشن بلوچستان یونیورسٹی میں جب ان کے لیے آپ نے تعلیمی ادارے اور سیاست کرنے کے دروازے بند کر لیے، تو ظاہر انہوں نے تو ہتھیار اٹھائے ہیں. اور سی پیک جو ہے، میں سمجھتا ہوں سی پیک نام بلوچستان کا ہے، لیکن ہم نے روز اول سے کہا کہ سی پیک کے نام پر بلوچستان کے بالخصوص گوادر کے لوگوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی ایک کوشش ہے، جس کو سامنے رکھتے ہوئے آج وہ جو ملیٹنٹس ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں چاہے چائنا بھی آیا تو ہم اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے. ہم پر ایک اور ایک ریچھ کے بجائے ایک اور ہاتھی جو ہے ہم پر قابض ہو جائے گا. اور اگر امپلائمنٹ کا یا ترقی کا اسی طرح وہ سلسلہ رہا تو گوادر کے لوگ کل پھر شاید کسی اور صوبے کے لوگ کو منتخب کریں، وہ اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے. اچھا سر، یہ آپ نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات کی ہے. اور بھی پروجیکٹ ہیں. سوئی گیس کا تو مجھے پتہ ہے اچھی طرح کہ گیس بلوچستان میں نہیں دی گئی اور باقی پورے ملک میں ہوئی، یہ تو ہم نے خود بھی وٹنس کیا. ایک اور بھی پروجیکٹ وہاں پہ ہے، یہ ذرا میں ناظرین کے لیے کہ پتہ ہونا چاہیے، ایک سینڈک بھی ہے، اور وہاں سے جو کچھ معدنیات اور جو آ رہی ہے انکم، اس میں بلوچستان کو حصہ مل رہا ہے؟ بلوچستان کی گورنمنٹ کی انوالومنٹ ہے اس میں جی جو لاسٹ مجھے ہم نے وہ کیا تھا 2% تھا اس میں سے بلوچستان. سر بھائی اس میں بھی آپ دیکھیں، جہاں پر بھی آپ آج کل نہیں بلکہ جہاں پہ منرلز ہوں گے، ہم صرف کاپر پر فوکس کر رہے ہیں کہ جی سندک میں کاپر تھا، ریکوڈیک میں کاپر ہے،
کاپر کے ساتھ ساتھ گولڈ بھی ہے. گولڈ ہے. اور جی ہمیشہ جہاں پہ کاپر ہوگا اس میں آپ کو گولڈ کی بھی کچھ وہ پرسنٹیج ملیں گے, سلور کے بھی, چاندی کے بھی ملیں گی. اور اس کے علاوہ جو آج کل جس کی بڑی ڈیمانڈ ہے اس کو کہتے ہیں ریئر ارتھ میٹیریل, جو آج کی ٹیکنالوجی میں چاہے آپ کی نیٹ ٹیلی ویژن ہے, ٹیلی فونز ہیں, اس میں یہ اور بہت سی بڑی مصنوعات میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے, اس کی قیمت جو ہے آپ کی سونے سے بھی زیادہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا, ہم نے سندک کے بارے میں یہ کہا تھا اور اس کے بارے میں ریکوڈیک کے کہ وہاں پر ریفائنری آپ لگائیں تو اس سے پتہ چلے گا, ایک تو ہے آپ کی امپلائمنٹ, وہاں کے لوکل لوگوں کو جابز ملیں گی, اور دوسرا ریفائنری میں یہ پتہ چلے گا کہ جی یہاں سے نکل کیا رہا ہے, صرف تانبا نکل رہا ہے, صرف سونا نکل رہا ہے, یا اور بھی منرل یہاں سے نکل رہے ہیں. کیونکہ اب چاہے چائنا جو لے جا رہا ہے سندک کے نام پہ, وہ تو کنٹینر لوڈ ہو کر جاتے ہیں اور اپنی انہوں نے ریفائنری لگائی ہے. ہمیں صرف اس میں تانبے کا, سونے کا, چاندی کا جو ہے ہمیں رپورٹ ملتی ہے کہ اتنا تانبا نکلا, اتنا سونا نکلا اور اتنا جو ہے چاندی نکلا. باقی کیا کچھ نکلا ہے اس کے بارے میں بلوچستان کے لوگوں کو, کیا پاکستان کے لوگوں کو بھی پتہ نہیں. اور دوسری بڑی بات, آپ نے سپیک کا معاہدہ کبھی دیکھا ہے کہ وہ معاہدہ کیا ہے, کیوں اس کو سیکرٹ رکھا گیا ہے؟ جب میں نے خود پروونشل اسمبلی میں ڈاکٹر مالک کی حکومت تھی, میں نے یہ سوال اٹھایا کہ جی سپیک کا جو معاہدہ ہے, کم سے کم بلوچستان اسمبلی, بلوچستان نمائندوں یا پاکستان کی قومی اسمبلی میں پاکستان کے نام پہ بھروسہ نہیں ہے تو پاکستان کے نمائندوں کے سامنے رکھا جائے کہ وہ معاہدہ کیا ہے. کہتے ہیں جی یہ بڑا خفیہ سیکرٹ معاملہ ہے, اس میں آپ کی قومی سلامتی. اب آپ کاروبار کر رہے ہیں بھائی, یہ سپیک ایک کاروبار, ایک بزنس ہے, اس میں آپ کی قومی سلامتی کہاں آئی؟ جب آپ قومی سلامتی کا نام دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر آپ نے ان کو اڈے دیے ہوئے ہیں, جس طرح کے جیکم آباد, پسنی کے اڈے دیے تھے, اس طرح کے پھر آپ نے اڈے دیے ہوں گے جس میں آپ کی قومی سلامتی ہمیشہ آ جاتی ہے. یا تو پھر لوٹ مار کا دوسرا نام جو ہے وہ قومی سلامتی ہے, نظریہ ضرورت اور لوٹ مار. یہ جو ہے ہمیشہ اس ملک کی جو ہے سیاستدانوں کی, اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے. ریکوڈک کے بارے میں سر, ریکوڈک کا پتہ ہے کہ یہ جو ری نیگوشیٹ ہوا تو 25% بلوچستان گورنمنٹ کا ہے, 25% فیڈرل کا ہے اور 50% ریکوڈک کا ہے. اس دفعہ پیپلز پارٹی نے, زرداری صاحب نے خاص طور پہ بلوچستان کی حکومت وصول کی ہے, اور خاص طور پہ کہ یہ اگلے 5 سال جو ہیں مولانا بھی مانگ رہے تھے بلوچستان کی گورنمنٹ. تو کیا اس کے پیچھے یہی ہے کہ کیونکہ انکم آنا شروع ہو گئی ہے اور ریکوڈک سے بھی, اور تقریباً 2.5 ارب روپے, 2.5 ارب ڈالر انیشلی پر اینم آئیں گے شروع میں, تو یہ پہلے سے بندر بانٹ کی گئی ہے؟ کیونکہ پیر صاحب پگاڑا تو کہتے ہیں کہ پہلے سے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے ہیں کہ بلوچستان بھی بیچا گیا, سب کچھ بیچا گیا. بھائی جہاں تک زرداری صاحب ہیں یا نواز شریف ہیں, بیسکلی دے آر بزنس مین, تو کاروباری لوگ ہیں, اور کاروباری لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کچھ دیکھ کے ہی گرتا ہے. اور جہاں تک آپ کے ریکوڈیک کا معاملہ ہے یا بلوچستان کے لیے ان کی کوئی ہمدردی نہیں. انہوں نے حکومتیں ہمیشہ جو یتیم کا جو مال ہوتا ہے اس کے وارث کئی نکلتے ہیں, جو بیوہ ہوتی ہے اس کی جو جائیدادیں ہوتی ہیں اس کے پھر کئی وارث نکلتے ہیں. تو بلوچستان یتیم خانہ بن گیا ہے, اور اس کے وارث کبھی زرداری بنتے ہیں, تو کبھی میاں نواز شریف بنتے ہیں, کبھی مولانا صاحب بنتے ہیں, کبھی عمران خان صاحب بنتے ہیں. یہ سب ان کے وارث بننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کو بلوچستان کے لوگوں سے کوئی ہمدردی ہے, ان کو بلوچستان کی حکومت میں رہتے ہوئے صدارتی ووٹ کی بڑی اہمیت ہے بلوچستان میں. تو ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ میں بلوچستان سے میری حکومت ہو تو صدارتی ووٹ مجھے ملیں گے, تو زرداری صاحب بھی صدر بن سکتے ہیں, پی ٹی آئی کے علوی صاحب بھی صدر بن سکتے ہیں, ممنون حسین بھی صدر بن سکتے ہیں. بلوچستان کے صدارتی ووٹوں کا بھی کی اہمیت ہے, اور پھر انہی ممبران کے ہاتھوں
وہ سینٹ میں بھی نیلامی کرتے ہیں، اپنے من پسند لوگوں کو، بلوچستان سے باہر لوگوں کو، انہی ممبروں کو جن کو انہوں نے ٹکٹ دے کر ایم پی اے بنایا، انہی کے ذریعے سے وہ ان کو سینیٹر بناتے ہیں، اور سینٹ میں جو ہے نا اپنی من پسند لوگوں کو کبھی چیئرمین بناتے ہیں یا قانون سازیاں کرتے ہیں۔ اسی طرح ریکوڈیک میں بھی بڑے بڑے شیئر ہولڈر ہیں، صرف آپ کے زرداری نہیں ہوں گے۔ 25% کیوں بلوچستان کو دیا جا رہا ہے؟ بلوچستان مالک ہے ریکوڈیک کا، ہم نے یہ ڈیمانڈ کی تھی اگر دینا ہے تو بلوچستان کو جو 50% شیئر دیا جائے، لیکن 25% جو وفاقی حکومت کا تھا اس نے تو اپنا بیچ دیا، اور اسی حکومت کے ذریعے سے جو انہوں نے صوبے میں اپنی حکومت قائم کی ہے، اسی کے ذریعے سے وہ بلوچستان کا حصہ بھی آئندہ چند دنوں میں سرفراز بگٹی کی دستخطوں سے کسی اور فرم کو، کسی ملک کی کسی فرم کو بیچ دیے جائیں گے، کہیں گے جی ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم اس ریکوڈیک پہ جو ہے بلوچستان کا حصہ بیچ کر اپنے ضروریات یا اپنی لوگوں کی تنخواہیں کو پورا کریں گے۔ نام ہوگا کسی کمپنی کا، لیکن اس کے پیچھے ہاتھ ہوگا، اس کے پیچھے ہاتھ ہوگا انہی لوگوں کا، چاہے وہ وردی میں ہو یا شیروانی میں ہو۔ رائٹ، کیونکہ میرے پاس اس بارے میں کافی خبریں موجود ہیں، اس پہ میں نے کافی کام کیا ہوا ہے۔ اس میں ہمارے کچھ دوست برادر ممالک بھی ہیں، ان کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ انویسٹمنٹ کریں، آپ آئیں، تو اب ان میں سے ایک برادر ملک کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے ڈپازٹس وغیرہ دیے ہیں وہ پارشلی اب ان کو وہ شیئرز جو ہیں وہ بیچے جا رہے ہیں۔ انیشلی سعودی عرب کے ساتھ 18% کا کوئی ہو گیا ہے معاملہ، 18% یا 17%۔ تو اسی طریقے سے یہ بقیہ جو بلوچستان کے بھی ہیں وہ بھی 25% جو ہیں وہ خدشہ یہی ہے، مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ وہ بھی آگے فارورڈ کر دیے جائیں گے، اور اس سے پھر کیا حاصل ہوگا یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ تو سرفراز بھائی قطع کلامی معاف، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں بلوچستان اسمبلی نے ایک قرارداد، سرفراز بگٹی نے جو ایک قرارداد پاس کرائی تھی کہ جی بلوچستان اسمبلی کی ایک نئی بلڈنگ جو 5 ارب کی لاگت سے بنائی جائے گی، وہ ایک نئی بلڈنگ بنائے گی۔ کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، تمام کی تمام اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے جو ہے اس کی ہاں میں ہاں بھر دی، اور وہ قرارداد پیش بھی ہو گئی، منظور بھی ہو گئی۔ کل اسی اسمبلی سے ایک قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ جی ریکوڈیک میں بلوچستان کا چاہے 25% کا 25 یا اس میں سے 20% یا 15% ہم اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے، ایم پی ایس کو فنڈ دینے کے لیے، بلوچستان کی ترقی کے لیے، لوگوں کی تنخواہوں کے لیے، کیونکہ فیڈرل ہمیں نہیں دے رہی ہے، ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ قرارداد منظور نہیں ہوگی؟ اس طرح کے جب لوگ لائے جائیں گے، تو اس طرح کے لوگ جب حکومتیں لائی جائے گی، اس طرح کی جب اسمبلیاں بنانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے بلوچستان میں کہ بلوچستان کے جو جائز حقوق ہیں ان پر خاموشی اختیار کی جائے، اور بلوچستان کے وسائل کو انہی کے ہاتھوں سے نیلام کیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ دیکھیں جی یہ تو بلوچستان اسمبلی نے کیا ہے، یہ تو بلوچستان اسمبلی کی قرارداد تھی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں یہی، کیونکہ مجھے اس کا بہت اچھی طرح علم ہے کہ اس الیکشن سے پہلے بلوچستان بہت ٹارگٹ پہ رکھا ہوا تھا، اور بہت زیادہ سودے بازی ہو رہی تھی بلوچستان کی گورنمنٹ پہ۔ تو مولانا صاحب یہ بڈ ہار گئے اور زرداری صاحب یہ بڈ جیت گئے، اور لیکن ہوا یہ کہ زرداری صاحب پہ بھی پورا بھروسہ نہیں کیا گیا۔ پھر سرفراز بگٹی کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے ریزائن کروا کے پھر اس کو بھیجا گیا انہیں، اور انہیں پیپلز پارٹی میں ڈیپوٹیشن، وہ سیکشن 10 آپ کو معلوم ہے ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا، تو وہ سیکشن 10 کے تحت اب پیپلز پارٹی میں وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، تو ان کو پھر سی ایم بنایا گیا یہ ساری سچویشن میں۔ تو اس میں جو اب آتے ہیں بلوچستان کی اپنی جو باقی لیڈرشپ ہے، یہ سرفراز بگٹی صاحب ہیں اور باقی لوگ ہیں، بزنجو صاحب ہیں، یہ کیوں نہیں اس بات کا خیال رکھتے کہ یہ سارے آپ لوگ اور سب مل کر ایک یونٹی شو کریں اور اپنے حقوق کو پازیٹیولی آگے بڑھائیں اور گین کریں کچھ؟ دیکھیں سرفراز بگٹی اور ان کی طرح کے ساتھ ہم اگر الائنس کرنا چاہیں تو پھر مجھے جو ہے نا این ٹی سی کا کورس کرنا ہوگا، این ٹی یو کا، ہم وہ سب کر چکے ہیں 1 سال کے لیے جو ہے نا مجھے پھر وہاں پہ پھر مجھے بھرتی ہونا پڑے گا، پھر جا کے میں سرفراز بگٹی یا ان کی طرح کے لوگ جو ہیں
ان کے ساتھ ہماری نزدیکیاں ہو سکتی ہیں، یا تو پھر وہ وہاں سے اپنی رخصت کی درخواست دے کر وہ پھر آ کے ہمارے ساتھ جوائن کریں، جو بہت مشکل ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آ کے جوائن کریں۔ جہاں تک کہ دوسری جو نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں، اب تو کم ہی رہ گئی ہیں، ہماری ایک پارٹی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی، اور نیشنل پارٹی ہے ڈاکٹر عبد المالک صاحب کی۔ ہاں، ہونا تو چاہیے تھا، لیکن شاید کل بھی میں نے صحافیوں سے یہ بات کہی تھی کہ گزشتہ جو ہمارے تجربات ہیں، جو ایک دوسرے سے ہماری جو تلخیاں ہوئی ہیں اور ایک دوسرے سے ہماری جو دوریاں ہوئی ہیں، وہ تجربات جو ہے نا وہ ہمارے راہ میں اٹکے ہوئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے نزدیک نہیں جا سکتے، اور وہی شک اور وہی ہم ایک دوسرے پر جو ہے نا گمان ہے کہ کل پھر ایسے حالات میں، ایسے موقع پر ہم پھر ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دے، اس لیے سے وہ رکاوٹ ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہر کسی کی جو 1.5 کی مسجد ہے اسی میں بیٹھ کے اپنی تراویحیں بھی اسی میں پڑھے، اور اپنی جمعے کی نماز بھی اس میں پڑھے، اور عید کا خطبہ بھی اسی میں سنے۔ رائٹ۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ایک خبر چل رہی تھی کہ محمود خان اچکزئی صاحب اور آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے، تو ایسی کوئی اطلاع، یہ درست ہے اطلاع؟ جی، کل مجھ سے پی ٹی آئی کے دوستوں نے کال کیا تھا کہ ہم عمران خان سے ملیں گے، تو یہ ہم تجویز دیں۔ میں نے بولا تجویز تو دیں، لیکن خان صاحب کو میرا سلام بھی دیں، اور یہ عرض بھی کریں کہ خان صاحب، جو بات ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جب ہم آپ کے اتحادی تھے، آپ بھی وہی بولی بول رہے تھے جو میاں شہباز شریف آج بول رہا ہے۔ انہیں بھی میں آنے والے کو جو وہ رٹا لگاتے ہیں کہ جی بلوچستان میں کوئی احساس محرومی نہیں، بلوچستان صرف چند سرداروں کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے، یہ مرداری بھی کہہ رہے ہیں، اور باقی جو یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ بھی کہہ رہی تھی، اور ہم نے آپ کے ساتھ، ہم آپ کے نزدیک آئے، لیکن آپ نے ہمیں خود دھکیل کر اس کیمپ تک پہنچایا۔ ہاں، ہمیں اس کی شیورٹی کیا ہوگی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کے نزدیک آئیں، پھر حزب روایت وہی رویہ، کیونکہ ہم نے بہت دھوکے کھائے ہیں صابر بھائی، کوئی ایک ایسا حکمران نہیں رہا ہے، وہ شیروانی والا بھی رہا ہے، وہ وردی والا بھی رہا ہے، وہ جمہوریت پسند بھی رہا ہے، یا اس نے آمریت کی کوکھ میں جنم بھی لیا ہوا، ان سب نے بلوچستان کے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، اب اعتبار نہیں رہا۔ تو میں نے کہا کہ ان سے یہ پوچھیں کہ آیا آنے کے اقتدار میں آنے کے بعد یا جیل سے رہائی کے بعد آپ پھر وہی رٹا لگائیں گے جو اسٹیبلشمنٹ کا اسکرپٹ وہ لکھ کے دیں گے؟ تو جہاں تک میرا جانے کا تعلق ہے، تو میں نے تو ان سے معذرت کی کہ اب اسلام آباد آنے کے لیے شاید ہمیں ویزے کی ضرورت ہے، جو مجھے نہیں ملے گا۔ اللہ نہ کرے آپ آئیں، بالکل اسلام آباد میں آئیں، آپ وفاق کی آواز ہیں جی، آپ ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب صابر بھائی، پہلے آپ آئیں تو پھر ہم آئیں نا۔ میرے معاملات بھی ہمارے معاملات بھی بس ایک جیسے آ گئے ہیں، تو لیکن میں پورا امید ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو ہیں یہ وقت نہیں رہے گا، اور ان کو بالآخر ان کو جانا پڑے گا، اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے جی، میں اور آپ دونوں مل کے جیتیں گے سر، فکر نہ کریں۔ اور اگر ہم اتنی جلدی گیو اپ کر لیں تو پھر تو مسئلہ ہی گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو اب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آگے، ابھی آپ نے کہا کہ فی الحال کوئی امکان نہیں ہے ملاقات کا، تو میں مالک صاحب کو سن رہا تھا، مالک صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو بھی اور مالک صاحب کو بھی کہا گیا کہ آپ بات کریں یہ شدت پسندوں کے ساتھ اور بی ایل اے وغیرہ کے ساتھ، تو مالک صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے بات کی، اور جب بات کر کے ہم واپس پہنچے کہ جی ٹھیک ہے جی ایگری کر گئے ہیں، تو جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ دوڑ گئی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نہیں مانتے۔ جی بالکل، اس میں شک نہیں کہ ڈاکٹر مالک صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا 2013 میں جب وہ چیف منسٹر بنے تھے، اور میرے خیال میں 2014 میں وہ گئے تھے وہاں پہ، چند لوگوں کے ساتھ وہ ملے تھے اور کسی حد تک ایگری کر چکے تھے، لیکن جب یہاں پر آئے تو یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ان کو جو ہے ریڈ فلیگ دکھا دیا کہ نہیں جی ہم کسی بھی صورت میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور مجھ سے تو کبھی انہوں نے رابطہ نہیں کیا۔ ہاں، ہماری جب باتیں ہوتی تھی تو میں ان سے کہتا تھا کہ پہلے آپ مجھے مطمئن کریں،
میں آپ کے پارلیمانی سسٹم میں رہ کر ود ان فریم ورک آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں جب سیاست کر رہا ہوں، آپ لوگ مجھے مطمئن نہیں کر پا رہے. میری اور کوئی ڈیمانڈ تھی نہیں. ہم نے کہا کہ جی مسنگ پرسنز کی بازیابی کرائی جائے. آپ اور بلوچستان میں جو میگا پروجیکٹس ہیں یا جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس پر ہمیں مطمئن کریں. آپ مجھے آواز ہماری ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے جی. تو بہت اچھی گفتگو چل رہی تھی سردار صاحب کے ساتھ، لیکن انٹرنیٹ کا مسئلہ تھا. آپ کو ہم نے شروع میں بھی سردار صاحب نے بھی بتایا، فون سے پہلے بھی بتایا. تو اتنی بھی غنیمت ہے کہ ہماری اتنی گفتگو ہو گئی ہے. انشاءاللہ اس سلسلے کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. باقی دوبارہ ہم ان کے ساتھ رابطہ کریں گے اور ایک الگ سے پروگرام ایک اور ریکارڈ کریں گے، کیونکہ باتیں بہت زیادہ ہیں. تو ہم نہیں چاہتے، کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کو نقصان پہنچے. تو سردار صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی ہے، تو اپنے فیڈ بیک کے بارے میں ضرور بتائیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.